بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واٹس ایپ پر پوچھے گئے سوالات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں جی کہ آج آپ کا کون سا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج جو ہمیں واٹس ایپ پہ سوال موصول ہوا ہے یہ انڈیا سے ہے، اور یہ صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ سے اس بارے میں وظیفہ آپ سے لیا تھا۔ ان کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، اور ان کو جتنی رقم چاہیے تھی اس کا آدھا ان کو موصول ہو چکا ہے غیبی مدد کے طور پہ، اچھا، آپ کا دیا ہوا ذکر پڑھنے سے۔ اچھا، ان کو تو وظیفہ ابھی WhatsApp پہ، وہ ٹھیک ہے۔ دوبارہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ میں مزید رقم اور چاہتا ہوں، اور زیادہ اچھا، مطلب مجھے کوئی ذریعہ مل جائے کہ مجھے اور رقم حاصل ہو جائے۔ اس بارے میں ذرا ان کی رہنمائی کر دیں۔ حیران کن بات ہے۔ جی جی، جب ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اچھا جو وظیفہ ان کو دیا تھا مجھے یاد ہے، اچھا، جو وظیفہ میں نے بتایا تھا جی اس میں میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس وظیفے سے آپ کو آدھی رقم ملے گی اور آپ باقی آدھی رقم کے لیے آپ کو کوئی اور وظیفہ کرنا پڑے گا، جی نہیں، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ ہاں جی، تو وہ بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے، اچھا، آج تک جس نے بھی کیا اللہ اچھا، رب العزت نے اس کو غیبی مدد ضرور عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نام بڑے بابرکت ہوتے ہیں، جی اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے ناموں کے ذریعے مجھے پکارو۔ بالکل بے شک، تو ہم تو اسی مطلب یہ ہے کہ ایک حکمت کے تحت اللہ رب العزت کے ان ناموں سے پکارتے ہیں جن ناموں میں اس طرح کا مطلب آتا ہے جو ہماری حاجت کے لحاظ سے بے شک، میچ کرتا ہو۔ بے شک، ویسے تو ہمیں رحمان بھی چاہیے، رحیم بھی چاہیے، بالکل جی بالکل، کریم بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن جب ہمیں رزق کی ضرورت پڑے، جی جی، اللہ رب العزت سے ہمیں دولت کی ضرورت پڑے، ہاں تو جی، ہم پھر اس لحاظ سے پھر اللہ رب العزت کو ان ناموں سے پکارتے ہیں جی جن سے اللہ رب العزت ہمیں بابرکت رزق دولت بہت زیادہ فراوانی میں عطا فرماتا ہے۔ جی جی بے شک، تو ان کو جو وظیفہ میں نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ دن کے جی کسی حصے میں ایک بار ایک ہی نشست میں بیٹھ کے، اچھا، ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اول آخر 3 بار درود پاک، ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تھا کہ انہوں نے پڑھنا ہے 313 بار یہ 3 نام، جی یا وہاب، یا رزاق، یا ذوالجلال والاکرام۔ اچھا، میں ٹھیک نے کب کہا تھا کہ یہ نام پڑھنے سے صرف آدھی رقم ملے گی؟ ہے، جی جی، آدھی رقم کا تو میں نے نہیں کہا تھا، ہاں جی، اس سے پوری رقم کیا، اس سے دنیا کے خزانے ملیں گے ماشاءاللہ، انہی 3 ناموں سے۔ تو ان صاحب سے گزارش ہے جی، آپ کا جو میسج آیا ہے، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹس میں بھی بتائیے کہ آپ وہی ذکر کیجئے، ویسا ہی کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اب اگر آپ اس کے ساتھ کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں جی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ساتھ درود شریف کی جو ہے وہ بڑھا دیجئے، بالکل، روزانہ کی بنیاد پر 100 بار کم از کم درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ ذکر وہی ہے 313 بار، یا رزاق، یا وہاب، یا ذوالجلال والاکرام، اول آخر 3 بار درود دن کے کسی حصے میں بھی بیٹھ کے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی نشست میں بالکل پوری توجہ کے ساتھ۔ ذکر کے دوران، وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دینا، کھانا کھاتے وقت ذکر نہیں کرنا، ٹی وی دیکھتے وقت ذکر نہیں کرنا، فیس بک دیکھتے وقت ذکر نہیں کرنا۔ جب آپ فارغ ہوں اللہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ذکر کرنے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ حاضر ناظر ہو کے یہ ذکر کرنے ہوتے ہیں۔ جب ذکر اللہ کے ساتھ ملاقات میں ہوں اور ساتھ میں دوسروں کے سوال و جواب چل رہے ہوں، زندگی جی کے جی باقی معاملات بالکل، چل رہے ہوں، تو ان وظائف سے کوئی جو ہے نا روحانیت بالکل، حاصل نہیں ہوتی، نہ ہی ان وظائف کے وہ نتیجے آتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، جیسا بالکل، چاہے جس طریقے سے چاہے جی قبول فرما لے، خواہ ہم دل میں بھی بولیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کو وقت دے کے مانگیں نا، بالکل، اپنا وقت تو دیں۔ ہاں جی، اللہ رب العزت کو وقت نہ دیں اور ساتھ فیس بک بھی کھولی اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے وظیفے کام نہیں کریں گے، نہیں، تو ایسے بالکل تو بھی نہیں نہیں، نہ ہوتا۔ جی ہاں جی، یہ تینوں کام کریں اور ساتھ 100 بار درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ اچھا، آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ ماشاءاللہ، درخت سوکھے ہوتے ہیں، جی صرف جھاڑیاں سی نظر آ رہی ہوتی ہیں درختوں کی، جی جی، نہ پتہ لگا ہوتا ہے سبز، نہ کچھ، ایسے دیکھ کے غمگین سی فضا ہوتی ہے، جی اور بہار کے آتے ہی کیسی نئی کونپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں، بالکل، اور 15-20 دن کے اندر اندر وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا بس ہے۔ اپنے یکسوئی کے ساتھ بادشاہوں کے بادشاہ، سب سے بڑے
آپ دربار میں حاضر ہیں ہو کر اپنے تصور آپ امیجن کریں. تصور کیا کریں، حقیقت بھی تو یہی ہے نا. حقیقت بھی یہ جب آپ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، جی جی ساتھ بٹھا کے آپ وظیفہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ جی میں تمہارے سامنے بیٹھ کے وظیفہ کر رہا ہوں، تو وہ تو ہے. بالکل بالکل. تو سمجھے نا، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو وظیفہ بھی کریں جیسا بتایا جاتا ہے بالکل یکسوئی کے ساتھ دنیا سے کٹ کے. جی ابھی آپ ایک دفعہ ترتیب پھر سے بتا دیجئے. بڑی آسان ترتیب ہے. دن کے کسی حصے میں، جی جی ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس تسبیح ہے یا آپ انگلیوں پہ گننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. وظیفہ شروع کرنے کا آپ نے جناب ٹھان لیا ہے. ویسے وظائف اگر ایک ہی وقت میں کیے جائیں نا، ہاں جی. فار ایگزامپل آج میں نے اگر صبح 9 بجے ایک وظیفہ کیا ہے نا، بالکل. تو کل صبح بھی میں 9 بجے کروں. جس طرح آپ کے گھر میں کوئی آپ نے گیسٹ کسی نے آنا ہے یا آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے اور آپ وقت مقرر کر لیتے ہیں. نہیں، آپ کو ایک اور میں ایک اندر کی بات بتاؤں. جی جی بتائیے. ہمارے وظائف کیسے جاتے ہیں اللہ تک پہنچتے ہیں؟ جی فرشتے لے کے پہنچتے ہیں. ہاں جی. فار ایگزامپل جو بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے کہ آج رات کو 9 بجے میں نے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے ہاں جی. تو آج آپ نے وظیفہ مکمل کیا، جیسے ہی آپ نے آمین کی وظیفے کی تو فرشتے جناب بند کر کے لے گئے آپ کا وظیفہ. بالکل ٹھیک ہے جی. کل پھر آپ نے یہی وقت پڑھا جی. اور وہ فرشتے آ کے لے گئے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت فرشتوں کو مقرر کر دیں کہ آپ نے اس کا یہ لے کر آنا ہے میرے تک. اسی طرف تو میں آ رہا ہوں کہ اب فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت ہمیں جانا ہے، یہ اس بندے کے ذکر کا ٹائم ہاں ہے. جی. ہماری فرشتے وہ ذکر لینے آ گئے، فرشتے پہنچ گئے اور آپ جناب جی بیٹھ کے فیس بک دیکھ رہے ہیں. ہاں جی. آپ کسی اور باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو وہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے. ہاں جی. تو اس طریقے سے یہ جو معاملات ہیں یہ روحانی معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو وقت مقرر کیا جاتا ہے ان وقتوں میں، بلکہ ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جی بتائیے. میں میرے پاس اس چیز کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سرٹیفکیشن تو نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یہ روحانی معاملات ہیں. جی. اگر آپ ایک بندہ وظیفہ کرتا ہے آج کے بیٹھ کے وہ 100 بار پڑھتا ہے. جی جی. فار ایگزامپل اس نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ میں 100 بار درود پاک پڑھ کے ہی سوؤں گا. بالکل. اور وہ بندہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس نے سمجھ لیں کہ 73 ٹائم پڑھا ہے. اچھا. اس کو نیند آ گئی ہے. جی. وہ سو گیا ہے. پتہ کیا ہوگا؟ جی جی بتائیے. باقی فرشتے 27 ٹائم پڑھ کے 100 مکمل کر کے بیٹھ لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جناب. وہ فرشتے آپ کی گنتی پوری مکمل کریں گے کیونکہ آپ نے چھوڑا نہیں. ہاں جی. آپ کو نیند آ گئی. جی. آپ کو اونگ آ گئی. وہ گنتی مکمل کر کے آپ کی طرف سے وہ نیت کر کے تو آپ نیت تھی نا. اللہ رب العزت تو نیتوں کو دیتا ہے. بالکل. نیت تو آپ دنیا میں یہ بتا لیں کہ میں نے انشاءاللہ مسجد بنانی ہے. ہاں جی. جیسے میں نے ایک مسجد ایک نیت بنائی ہوئی ہے بچپن سے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیسہ عطا فرمایا بہت زیادہ. یہ بچپن سے میری یہ خواہش ہے. میں نے مسجد بنانی ہے. زندگی کے آخر میں پہنچ گیا ہوں. ایک ماڈل ہی بنا سکا ہوں. سٹارٹ تو آپ نے لے لی ہے. نہیں، ایک ایسی مسجد جہاں جو لوگ بیٹھ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد اللہ رب العزت کو غیبی مدد عطا فرما دے تو میں وہ مسجد ضرور بناؤں گا. یہ میری ایک نیت ہے. اللہ بس میری مدد فرمائے تو میں وہ مسجد، یہ میری ایک نیت ہے. ہو سکتا ہے میں مسجد بغیر بنائے اس دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ مجھے وہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ غیبی مدد کریں گے انشاءاللہ. فار ایگزامپل میری اس دنیا سے میں چلا جاتا ہوں، نیت تو میری تھی نا، تو اللہ رب العزت میرے نامہ اعمال میں وہ مسجد لکھ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. ویڈیو مطلب پھر بھی یہ باتیں کرتے کرتے بھی اتنی لمبی ہو گئی ہے تو ناظرین آپ بھی نوٹ کر لیجئے یہ سارا اور انشاءاللہ کیجئے. اجازت عام ہے، جو بھی کرے گا اللہ رب العزت کو مالا مال کر دے گا. لیکن جب اللہ رب العزت مالا مال کر دے تو خوشیوں میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھا کیجئے. جو خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کو مکمل خوشیاں عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ سے جڑ کے بھی رہتے ہیں. وہ روحانی شخصیات بن جاتی ہیں اور وہی پھر جو نفس مطمئنہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. نفس مطمئنہ بن گئے تو سمجھیں آپ کے معاملات پار. ٹھیک ہے جی. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.